بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ڈفرینس واضح کرنے کی کوشش کی تھی, اور میں نے یہ بتایا تھا کہ جو میں سیشنز کرتا ہوں, ورکشاپس کرتا ہوں, اس میں جو جنرلی جو ہمارے ٹاپکس کور ہوتے ہیں, میری کوشش یہ ہوگی کہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ ان ٹاپکس کا تعارف ایک کرا دیا جائے, سو دیٹ دوز ہو آر انٹرسٹیڈ. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ٹاپکس ہیں, یہ اس وقت ہم ایک سیشن میں ہو سکتا ہے ایک ٹاپک کور کر رہے ہیں, جبکہ موسٹ لائکلی ایچ ٹاپک ٹیکس اباؤٹ ایٹ لیسٹ 2 to 3 سیشنز ان آور ورکشاپس. اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس میں پریکٹسز ہم کرتے ہیں, اور چیزوں کو سمجھنے اور ان کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا تعلق بیسیکلی ان ٹاپکس کا صرف تعارف ہے جی, تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور ایک چیز کی میں ایڈوانس معذرت کر لیتا ہوں کہ جو آئندہ کے ہمارے 2 ٹاپکس ہیں یہ بڑے ایکیڈیمک نیچر کے ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایکیڈیمک نیچر کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں کیریکٹر ڈیولپمنٹ یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. انفیکٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہمارے کوئی بھی ٹاپک شاید نہیں ہوں گے, لیکن یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ سے بھی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ جو ٹاپکس ہیں یہ بیسیکلی لرننگ سے ریلیٹڈ ہیں, لرننگ سے اور اپنی اصلاح کے بارے میں زیادہ توجہ کرنے سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ہاؤ کین وی بی مور فوکسڈ آن آور امپروومنٹ, جس کو ایک اسپیکٹ سے جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا. نہیں, آئی ایم سوری, جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ اصل میں نئے آئیڈیاز کو پرکھنے سے ریلیٹڈ ہوگا. کرٹیکل ریفلیکشن کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کروں گا میں, اور وہ بھی ٹاپک جو ہوتا ہے تقریباً جو ہماری ورکشاپس میں آتا ہے تو اٹ ٹیکس اباؤٹ 5 to 7 سیشنز, کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایکسٹینسو لیول پہ پریکٹس کی جاتی ہے. ہم پیسز آف لٹریچر, پیراگرافس, آئیڈیاز, ان کو لے کے کرٹیکل ریفلیکشن کی پریکٹس کرتے ہیں ایز اے گروپ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اٹ ریلیٹس پرائمریلی ٹو لرننگ, اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس لرننگ کا تعلق محض میرے سیشنز کی یا ہماری ورکشاپس کی لرننگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کوئی بھی لرننگ, آپ جب بھی کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا لرننگ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے اندر انٹیگریٹ ہوتی ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ لرننگ کہتے کسے ہیں. جب آپ کی موجود انفارمیشن, ہر لیول پہ انسان کے پاس ایک موجود انفارمیشن اور ایکسپیرینس سے کچھ نالج ایکیومولیٹ ہوتی ہے, ہم کچھ چیزوں کو اپنی نالج سمجھتے ہیں. جب کوئی نئی چیز اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے, اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دے یا اس کو تھوڑا سا انہانس کر دے یا اس کو چینج کر دے, تو اصل میں یہ لرننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اف لرننگ ہیز نو امپیکٹ آن یور ایگزسٹنگ انفارمیشن اور نالج, تو اصل میں وہ لرننگ ہوئی نہیں ہے, وہ ایک سپرفیشل سی چیز ہے. جس کی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم مثالیں دی تھی نا جی, کہ ہماری ایجوکیشن میں آپ سب لوگ جو آپ پہ تشریف فرمائیں, آپ نے میٹرک پاس کیا ہوگا, میتھمیٹکس پڑھا ہوگا, لیکن بہت ساری چیزیں جو ادھر کانسیپٹس میں آئیں, نہ تو ان کو کبھی یوٹیلائز کیا, نہ ان کو آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں گے ان کو تو دوبارہ سے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کوڈریٹک ایکویشن, تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اور وہ جو چیزیں اس زمانے میں آپ نے اٹ ٹک یو اباؤٹ 10 to 15 سیشنز میں بھی, وہ آج آپ 10 سے 15 منٹ میں یا 10 سے 15 گھنٹے میں میکسیمم کر لیں گے, ناٹ مور دین دیٹ. تو ہوتی کیا چیز ہے لرننگ, یہ تو پہلے سمجھ لیجئے کہ لرننگ بیسیکلی کسی نئی ایکسپوجر کو اپنے اندر سے انٹیگریٹ کرنے کا نام ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر سے انٹیگریٹ کرنے کا نام ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو بھی موجود انفارمیشن ہے, میں اس کی آپ کو ایک بچپن کی مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹیپلیکیشن سیکھنے سے پہلے ہم ایڈیشن سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے 2 + 2 + 2 + 2. اب ملٹیپلیکیشن کو اس ایڈیشن کے ذریعے سے سمجھانا جو ہے, اس سے ملٹیپلیکیشن کی نالج انٹیگریٹ ہوگی. یعنی جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اگر بہت سارے 3s ہوں گے تو ان کو ہم بجائے اس کے کہ ہر 3 کو ایڈ کریں الگ الگ, ان کو ملٹیپلیکیشن سے بھی کر سکتے ہیں. اگر 5 تکیاں آ گئی ہیں تو اصل میں 5 3s are
15 سے ہم اس کو نکالنے کے بجائے اس کے کہ وہ گنا جائے. تو یہ آپ نے کیا کیا کہ اس بچپن کے انفارمیشن میں جو پہلے صرف ایڈیشن تھی اب اس سے انٹیگریٹ کر کے ایک اور چیز سکھا دی ہے. بالکل ایسے ہی اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کسی چیز کے بارے میں سوشل سائنسز کے حوالے سے, تو آپ کی کچھ موجود ایکسپوجرز ہیں, ان ایکسپوجرز کے اندر آپ کے کچھ پرسپیکٹیوز بن چکے ہوئے ہیں. پرسپیکٹیو سمجھتے ہیں نا جی, یعنی یہ اٹس این انفارمل تھنگ, اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ بے دھڑک پوچھ سکتے ہیں. یعنی پرسپیکٹیو بیسیکلی آپ کے اسٹینڈ پوائنٹ سے جو آپ کو دکھ رہی ہے چیز, مثال کے طور پر میں اس وقت جو کمرے کو دیکھ رہا ہوں یہ میرا پرسپیکٹیو ہے, آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں دکھ سکتا. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تو ہم سب کا پرسپیکٹیو اس وقت چاہے بالکل فریکشنلی سب کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سے کسی ایشو کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو بھی لوگوں کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستانی جو ہیں یا ہندوستانی جو ہیں وہ اصل میں ان کا پرسپیکٹیو بنے گا اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جس کا وہ شکار ہیں, اور پاکستانی لوگوں کا پرسپیکٹیو بنے گا اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جس سے پاکستانی شکار ہیں. ڈو یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے اصل میں وہ انفارمیشن آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو بنانا شروع کر دے گی, جو لازم نہیں ہے کہ وہ ایک یونیورسل پوائنٹ آف ویو ہو. تو اس پرسپیکٹیو کو سمجھنا, ٹھیک ہے جی, اور اس پرسپیکٹیو میں تبدیلیاں بھی واقع ہو جاتی ہیں. اس کو ہم انسانی سطح پر بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن ٹو بگن ود اس طرح سمجھیے کہ آپ کے سامنے اگر آپ باہر نکلتے ہیں اور ایک ٹریش کین پڑا ہوا ہے جس سے کوڑا اوور فلو کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ کے لیے وہ ایک بڑی کراہت کی چیز ہوگی, بدبو بھی آ رہی ہے, برا بھی لگ رہا ہے, دیکھنے میں برا لگ رہا ہے, اینڈ یو ول فیل کہ یہ کمیٹی کا کام, لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ٹھیک طرح سے. لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ ایک چینٹی کے لیے وہ پرسپیکٹیو کیا ہوگا, اس کے لیے تو عید ہوگی نا, واٹ اے ڈے, ٹھیک ہے نا جی, کیا زبردست بات ہے, یہ تو موجہ ہوگی. تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے, یہ دیکھیے یہ دو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کی مثال ہے. اسی طرح سے انسانوں میں بھی دو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں. تو اس سے جب ہم مختلف پرسپیکٹیو کو سمجھنے کی پوزیشن میں آنا چاہیں تو یہ بیسیکلی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اپنے پرسپیکٹیوز کو ڈیولپ کرنا, زیادہ انکمپسنگ بنانا. لیٹ سے آپ کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ ہم کو بچپن میں مورل پرسپیکٹیو کی اگر مثال لی جائے تو بچپن میں اصل میں مورل پرسپیکٹیو شروع ہوتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد وہ چیز ذرا وسیع ہونی شروع ہوتی ہے, مجھے اپنے محلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے, اپنی برادری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ سمجھ رہے جیسے وسیع ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر مجھے اپنی نیشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, لیکن یہ بھی لمیٹیڈ ہے, ٹھیک ہے, مجھے انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ پرسپیکٹیو وسیع ہوتا جا رہا ہے. تو آپ جس جگہ سے کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اور یہ چیز تقریباً ہر چیز میں, ہر لرننگ میں اپلائی ہوگی. اس لیے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا ایز اسٹوڈنٹس کہ آپ یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کو اپنی زندگی میں اگر آپ چاہیں گے تو مجھے جسٹ سینڈ می اے میسیج, ای میل, میں یہ آپ کے سامنے لے بھی آتا ہوں جی, سو دیٹ یو آر اویئر آف اٹ. کہ ای میل آپ نے نوٹ کر لی تھی, پیچھے میں نے دیا تھا amjad.moiz@gmail.com, آپ نوٹ کر لیجئے, اگر چاہیے ہوگا تو میں یہ سارا آپ کو ان ٹیکسٹ بھیج بھی دوں گا جی, سو دیٹ یو کین پریکٹس دس. میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہماری ورکشاپس میں اس کو کوشش کی جائے گی آئندہ, کیونکہ یہ ایک نیا ٹاپک تھا جو میں نے انٹروڈیوس کرایا آفٹر گوئنگ تھرو سم ٹرائلز. The reason that I think this should be incorporated, اور اپنی لرننگ میں آپ اس کو انکارپوریٹ کریں, وہ یہ کہ کئی مرتبہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ ایک نئی انفارمیشن سے جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو آپ کو فوراً ایک پرابلم سی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں یہ کیسے مان لی جائے بات, یہ تو اصل میں سب چیزوں کو گڑبڑ کر دے گی. تو اس کے بارے میں ایک ایکڈیمک رویہ ڈیولپ کرنا ہے جی. ہم جب وین وی مینٹیننگ اے لرننگ جرنل جو ہے, اس میں ہوتا کیا ہے کہ جرنل رائٹنگ انیبل اسٹوڈنٹس ٹو تھنک فار دیم سیلوز. آئی ایم سوری, میں زیادہ آگے چلا گیا ہوں شاید. اچھا جی, واٹ وی آر ڈوئنگ از journal writing enables students to think for themselves and reflect on any new learnings. It helps them gradually integrate the new learning with their existing knowledge and experience. جو آپ کی existing knowledge ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. کئی مرتبہ وہ
تھوڑی سی ماڈیفائی ہو جائے گی, کبھی وہ چینج ہی ہو جائے گی, ٹرانسفارم ہو جائے گی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ ایک ٹاپک کے بارے میں, مثال کے طور پر کردار کے بارے میں ہم کوئی بات کرنے لگے ہیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے سینٹرز کو متعین کرنا چاہیے. ہم کس طرح کے انسان ہیں؟ کیا آپ فیملی سینٹرڈ ہیں؟ کیا آپ ایگو سینٹرڈ ہیں؟ کیا آپ نیشن سینٹرڈ ہیں؟ واٹ کائنڈ آف اے سینٹر ڈو یو ہیو ان یور لائف؟ یعنی آپ کے زندگی میں جب آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بنیادی کرائیٹیرین الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. دس ول ٹیل یو اباؤٹ دا سینٹر آف یور لائف, دا بیسک سینٹر آف یور ڈیسیجن میکنگ. اگر یہ بات ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں, ہم اپنے سینٹرز کو ڈٹرمن کریں گے, تو اب آپ کیا کریں گے ٹو مینٹین اے لرننگ جرنل؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جی. اس میں آپ کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنی موجود انفارمیشن کو کمپائل کر لیں. اس معاملے میں آپ کے خیال میں جو ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے, اس معاملے میں آپ کی اس وقت کوئی ایگزسٹنگ آراء ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں, وہ کس بیسز پر ہیں؟ ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ اگر ڈٹرمن کر لیا ہے واٹ از یور ایگزسٹنگ آئیڈیا اباؤٹ اینی ٹاپک دس از گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ, یہ پرووائڈیڈ آپ کو پہلے سے پتہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ معلوم ہے آپ کو یہ آراء ہیں میری, تو اس کی بیسز کیا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ آپ یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ واٹ آر سم آف دا کویسچنز دیٹ یو ہیو اباؤٹ اٹ. کون سا, مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کا سینٹر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, تو آپ کے خیال میں واٹ از دا رائٹ سینٹر؟ ٹھیک سینٹر کیا ہوگا؟ واٹ ول بی اے مور انکمپسنگ سینٹر؟ آپ کے خیال میں دو لوگوں کے, اگر ایک ایگو سینٹرڈ ہے یا سیلف سینٹرڈ ہے اور ایک آدمی فیملی سینٹرڈ ہے, تو پھر آپ کے خیال میں کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ یہ سوالات ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں, ان کو کمپائل کر لیں, آپ ان کو اپنے سامنے رکھ لیں. اس کے بعد یہ کہ اینی ایسپیکٹس آف دا ٹاپک دیٹ یو تھنک شوڈ بی ڈسکسڈ, جو آپ کے خیال میں ڈسکشن میں آنے چاہیے, وہ کیا ہو سکتے ہیں. اور فائنلی یہ کہ اگر آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں نہیں معلوم, لیٹ سے میں نے ڈکلیئر نہیں کیا, ورک شاپ میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ یہ بتایا جائے کہ ہم اگلی دفعہ کیا کریں گے, تو آپ یہی کام جو ہے یہ ایٹ اے لیٹر ٹائم بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میری رائے تھی اس بارے میں اور اب کیا ہے. یہ دیکھیے, یہ ہے پری لرننگ کی ایکسرسائز. میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا, بیکاز یو آر آل اسٹوڈنٹس, ہوپ فلی آئی تھنک یو آر آل اسٹوڈنٹس, اور ایٹ لیسٹ یو لک لائک اسٹوڈنٹس آل آف یو. تو واٹ آئی وڈ سجیسٹ از کہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے. اف یو ٹرائی اٹ آؤٹ, تو آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ آپ ٹاپکس کو بہت ایکڈیمکلی اپروچ کرنے لگ پڑیں گے, چیزوں کو سمجھنے کا پہلو زیادہ پیدا ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ محض ایک جذباتی لگاؤ یا ایک جذباتی دوری پیدا ہو چیزوں کے حوالے سے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہم خاص طور پہ کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریفلیکشن ڈیورنگ لرننگ, اس کا ہم اپنی ورک شاپس میں ٹائم دیتے ہیں جی. یعنی واٹ وی ڈو از آفٹر اے بریف انٹروڈکشن ٹو اے ٹاپک, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی اسمال گروپ ڈسکشنز ارینج کی جائیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں اس کے. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کلاس روم میں سب لوگ, اب آپ ٹیچر جو ہے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, آپ کے کوئی کویشچن تو نہیں ہے, نہیں, آپ کو ڈائریکٹڈ کویشچنز دیے جائیں گے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہے, دوسروں کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر کیا, اینڈ ناؤ یو ول improve or debate your understanding with others. یہ جو بھی سچویشن ہوگی یہ اصل میں ڈیورنگ لرننگ ہو رہی ہے. یعنی جس وقت آپ کا وہ سیشن چل رہا ہے, ابھی سیشن کمپلیٹ نہیں ہوا, بریک آؤٹ رومز میں اسمال گروپس میں آپ نے اس کو ڈسکس کیا, پھر آ کے مین گروپ میں اس کو پریزنٹ کیا کہ یہ ہم نے سمجھا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے یا اس پر یہ سوالات ہیں. اس میں جو چیزیں ذہن میں رکھیں گے آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, جو کہ از مائی کرنٹ پرسپیکٹیو اینڈ اوپینین بینگ چیلنجڈ اور کنفرمڈ. آپ کا جو موجود پرسپیکٹیو تو سمجھ گئے نا اب کیا ہوتا ہے, آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کی ایک رائے ہے اس کے بارے میں, وہ چیلنج ہو رہی ہے یا کنفرم ہو رہی ہے. اور اگر چیلنج ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں واٹ آر یو فیلنگ, ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انٹرسٹنگ ہے, یہ تو نئی چیز سامنے آ رہی ہے. ہاؤ آر یو فیلنگ اباؤٹ اٹ, بیکاز یور فیلنگ از گوئنگ ٹو ڈیٹرمن یور ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز اٹ, جو لیٹر آن
اینڈ اف یو آر اویئر آف اٹ کہ آپ کی فیلنگ ریزسٹنس کی ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. یو بیکم مور کانشیس آف اٹ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے یہ جو چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ آپ جب لکھیں گے تو اس کی یوٹیلیٹی آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ وین یو اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 جو ہم چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اس کی میجر جو بات کی جا رہی ہے اس کی میجر کازل, پرسکرپٹیو اور پیراڈائمیٹک ازمپشنز کیا ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کو کہتے ہیں کرٹیکل ریفلیکشن. یعنی میری نظر میں کرٹیکل ریفلیکشن بیسیکلی آئیڈیاز کے پیچھے موجود 3 قسم کی ازمپشنز ہیں جن کا انالیسس ہوتا ہے. 3 قسم کی ازمپشنز بالکل اسپیسیفکلی سمجھ لیجیے. یہ کازل ازمپشنز یہ ہوتی ہیں کہ جب کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس کی کیا باتیں ہیں. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو اس پر سختی کرنی چاہیے. تو اصل میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے اس کی کازل ازمپشن یہ ہے کہ سختی کرنے سے انسان اچھا بنتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ آپ جو بھی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, اس پر آپ کی یہ نظر ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کازل ازمپشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 پرسکرپٹیو ازمپشنز کیا ہیں. پرسکرپٹیو ازمپشنز وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اگر سمجھنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کو ایسا کرنا چاہیے, تو جیسے ہی ورڈ چاہیے جس میں آ جائے گا اس جملے میں وہ اصل میں اس کی پرسکرپٹیو ازمپشن ہے. ٹھیک ہے جی. دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. کئی مرتبہ آپ ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ, اصل میں ازمپشنز ہوتی وہ ہیں جن کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. جو سب سے مشکل چیز ہے نا جی اس میں وہ ہے پیراڈائمیٹک ازمپشن. مثال کے طور پر یہ دیکھیے, اگر ہم بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ سختی کرنی چاہیے. یہ ہو گئی پرسکرپٹیو ازمپشن. اسی کے اندر موجود ہوگی کازل ازمپشن کہ اگر ماریں گے یا سختی کریں گے تو بچہ اچھا بنے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن پیراڈائمیٹک ازمپشن بیسیکلی اس پوری اسٹیٹمنٹ کے اندر جو کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کے آئیڈیاز ہیں. بچہ, سختی, اچھا انسان, یہ آپ کے کچھ کانسیپٹس ہیں, بولنے والے کے کچھ کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ سختی کرنے سے انسان اچھا بنتا ہے, اس کا انسان کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے, اس کا سختی کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے, اور اچھا انسان وہ کسے سمجھتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اچھا انسان کیا محض بیہیویئرز کا نام ہے یا انٹینشنز بھی اس میں شامل ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں آپ کی نظر میں تو یہ بولنے والے کی نظر میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سمجھائیں گے, آپ اس کی انٹینشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سختی کریں گے. سختی سے کیا چیز کنٹرول ہوگی؟ صرف بیہیویئر کنٹرول ہوگا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ڈو یو گیٹ مائی آئیڈیا؟ یہ ہے اس کا پیراڈائم, یہ ہے اس کی پیراڈائمیٹک ازمپشن. تو اس کو سمجھنے کے لیے اصل میں آپ کو جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر موجود چیزوں کے جو باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیے جس طرح میں نے عرض کیا, سختی, انسان, بچہ, ان سب چیزوں کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے اس کا, ایک آئیڈیا ہے اس کا, یہ اس کا پیراڈائم ہے. اور یہ وہ انڈر ٹرائل نہیں لے کے آ رہا, اس کو وہ پریزنٹ نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے کر تو آگے بات کر رہا ہے. دیز آر دا 3 assumptions جو کہ آپ کو پریکٹس سے, اور یہی ٹاپک ہے ہمارا جو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ڈیٹیلز دیکھیں گے, کہ یہ جو assumptions ہیں ان کی کچھ مثالیں بھی میں کوشش کروں گا کہ لے آؤں تاکہ وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یعنی یہ اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ بات آپ ڈیورنگ لرننگ جو ریفلیکشن ہے اس میں آپ کو اس بات پر جس سے آپ ابھی انٹروڈیوس ہوئے ہیں اس پر کرٹیکلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے. کرٹیکل ریفلیکشن کیا ہوتی ہے؟ کرٹیکل ریفلیکشن یہ ہوتی ہے کہ آدمی بات کے اندر موجود کازل, پرسکرپٹیو اور پیراڈائمیٹک ازمپشنز کو جاننے کی کوشش کرے. اور یہ انٹرسٹنگلی یہ جو جاننا ہے اینڈ ان دا بگننگ سٹیجز, بالکل آغاز میں جس وقت آپ یہ پریکٹس شروع کرتے ہیں تو یہ اٹ بیکمز ایزیئر اگر آپ اس گروپ میں ایکٹیویٹی کریں. ٹھیک ہے جی. جی
سر آپ اس کا جو مطلب بتایا کہ جو پرسکرپٹیو اور پیراڈائم ہے اس میں فرق یہی ہے, اس میں چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں سے کرے, شوڈ اور مسٹ کا فرق ہے. بالکل, یعنی دیکھیے a good teacher should have strict control over the class. This is a prescriptive assumption. ٹھیک ہے جی. اب اس پوری اسٹیٹمنٹ میں ٹیچر کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے, کنٹرول کیا ہوتا ہے, اسٹرکٹ ڈسپلن کیا ہوتا ہے, یہ اس کے پیراڈائمز انوالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ان کے بارے میں کچھ کانسیپٹس ہوں گے پیچھے. اسٹرکٹ ڈسپلن کیا ہوتا ہے, ایک ڈسپلن وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ سیلف ریگولیشن کہتے ہیں. یہاں پر اس سے مراد نہیں ہے یہ. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولنے نہ دیں, آپ خاموش کرا دیں, مطلب نا یہ. تو یہ واٹ ڈز ہی مین بائی دیز ٹرمز, یہ اس کے پیراڈائمز بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, گڈ ٹیچر, گڈ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے, یہ بھی اس کا ایک پیراڈائم ہے. یعنی جس میں کہ بات جو ہے وہ اسپل آؤٹ کی جا رہی ہے, جس میں کہ بات ٹرانسمٹ کی جا رہی ہے, نہ کہ ایکسچینج وجود میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میری اسٹیٹمنٹ یہ ہوگی کہ اے گڈ ٹیچر شوڈ انوائٹ اسٹوڈنٹس ٹو پریزنٹ دیئر آئیڈیاز سو دیٹ دے کین بی انڈرسٹوڈ اینڈ کریکٹڈ اف نیڈیڈ. اس میں میرا کچھ پیراڈائمز ہیں اسٹوڈنٹ کے بارے میں, ٹیچر کے بارے میں, گڈ ٹیچنگ کے بارے میں, لرننگ کے بارے میں, یہ سارے پیراڈائمز ہیں میرے. ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. اچھا جی. دین وی ہیو, اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ کیا یہ جو ازمپشنز ہیں, یہی کازل, پرسکرپٹیو, پیراڈائمیٹک, ڈو دے سیم ویلڈ. آپ کو لگتا ہے جب آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ کیا ویلڈ ہے تو اصل میں یہ دیکھا جائے گا کیا ہر جگہ پہ یہ چیز کامن ہے, کیا یہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, کیا یہ اس علاقے سے ریلیٹڈ ہے, کیا ہماری برادری سے ریلیٹڈ ہے. کئی دفعہ ہماری کچھ ازمپشنز ایسی ہوتی ہیں جو بڑی لوکلائزڈ ہوتی ہیں, جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یونیورسل ہیں. ٹھیک ہے جی. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز. اس کے بعد یہ واٹ کویسچن سیم ٹو بی آنسرڈ, یہ جو نئی لرننگ وجود میں آ رہی ہے, یہ دیکھیے یہ وہ ہے جو ریفلیکشنز ڈیورنگ لرننگ ہے. آپ کے خیال میں جو پہلے آپ نے جو کام کیا پری لرننگ, کوئی کویسچنز ہیں جو آنسر ہو گئے ہیں, اور واٹ فردر کویسچنز ہیو جنریٹڈ. لرننگ از اے کنٹینیول پروسیس, اس کو ذہن میں رکھیے گا. کبھی بھی لرننگ کے اوپر فل سٹاپ نہ لگائیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. یعنی آپ کی جو رائے بن چکی ہے اس وقت, اس کو ہمیشہ یہ, مجھے یہ یاد ہے ایک زمانے میں ایک سائٹ چلایا کرتا تھا میں, اور اس میں عام طور پر جواب دیتے ہوئے لوگوں کے ریلیجس کویسچنز ہوتے تھے بہت, اس پر جو جواب دیتے ہوئے میں لکھا کرتا تھا وہ عام طور پر اس طرح شروع ہوتا تھا کہ اکارڈنگ ٹو مائی کرنٹ اوپینین, یہ اس طرح سے ہوتا تھا. تو اس پر ایک تنقید آئی اور بڑی انٹرسٹنگ تنقید تھی وہ, اور وہ یہ تھی کہ تم ہر چیز میں یہ لکھتے ہو کہ اکارڈنگ ٹو مائی کرنٹ اوپینین, تو ڈیڈ یو ہیو اے پاسٹ اوپینین اینڈ ڈو یو پلان ٹو ہیو اے فیوچر اوپینین ایز ویل. تو یہ بات, آئی ڈونٹ پلان ٹو ہیو اینی تھنگ, بٹ دیر از آلویز اے پاسبلٹی, اینڈ دس پاسبلٹی ول اونلی اسٹے الائیو اگر میں اپنے دماغ میں فل اسٹاپ نہیں لگاؤں گا. فل اسٹاپ اصل میں موت پہ لگتا ہے, اور لگنا بھی موت پہ ہی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. زندگی کنٹینیول لرننگ کا پروسیس رہنا چاہیے. اس وجہ سے مزید کیا کویسچنز ہیں کہ جو پیدا ہو گئے ہیں اب, اور اس کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یو ہیو ایکچولی بیکم اے لرنر فرام ان سائڈ آؤٹ. آپ اندر سے, لرننگ خود ایک کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے جی میرے خیال میں. اچھا جی, پوسٹ لرننگ کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ لرننگ از اے ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز کہ جس میں آپ موجود چیز جو حاصل کی ہے اس کو اب انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ. اس میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ ہیو آئی بیکم اویئر آف اے پاسبلی نیو پرسپیکٹیو. یہ جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے, کیا میرا کوئی پوائنٹ آف ویو نیا سامنے آ گیا ہے, کوئی میرا ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں ڈز دا نیو پرسپیکٹیو سیم ٹو بی کنسیڈریبل. کیا مجھے واقعی چیزوں کو اب بجائے اپنے لمیٹڈ پرسپیکٹیو سے دیکھنے کے نیشن وائڈ یا انٹرنیشنلی دیکھنا چاہیے, یا نہیں مجھے اپنا لمیٹڈ پرسپیکٹیو ہی رکھنا چاہیے؟ واٹ ڈو یو تھنک وڈ بی بیٹر؟ دیز آر دا کویسچنز دیٹ یو نیڈ ٹو کنسیڈر. بڑا سیریسلی کنسیڈر کرنا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے جی. اینڈ نمبر 3, ڈو آئی فیل مور انکلائنڈ ٹورڈز ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ دس نیو پرسپیکٹیو, اینڈ واٹ آر مائی ریزنز؟
دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ یہ ریزنز ڈٹرمن نہیں کریں گے اور آپ صرف اپنی انسٹنکٹ پہ اور امپلسز پہ یہ فیصلے کر رہے ہوں گے تو اصل میں وہ جو ریلائبلٹی ہے لرننگ کی وہ پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس کہ آپ کی جو رائے بن رہی ہے وہ کس بیسس پہ بنا رہے ہیں آپ. کیا یہ محض کچھ جذبات ہیں, کچھ ٹریڈیشنز ہیں جن کو مینٹین کر رہے ہیں, یا آپ کو سمجھ میں آئی ہے. ہاؤ ول دس نیو لرننگ امپیکٹ می, میری تھاٹس, میرے ایٹیٹیوڈز, میرے ایکشنز کو کیسے امپیکٹ کرے گی, اور واٹ آر دا پریکٹیکل امپلیکیشنز پازیٹیو ایز ویل ایز نیگیٹو. اس سوسائٹی کے حوالے سے میں اگر یہ لرننگ جو ہے یہ میرے اندر آتی ہے تو مجھے کیا رکاوٹیں ہیں اور مجھے فیس کرنی ہے نہیں کرنی ہے, یہ ساری چیزیں. اینڈ فائنلی what are the questions that it raises and how should I try to find answers to these questions. یہ جو questions ہیں یہ اب یہ فائنل لرننگ ہو چکی ہے آپ کی اس سیشن کی, لیکن لرننگ فائنل نہیں ہوئی. یعنی سیشن میں جو بات تھی وہ اس کی باٹم لائن آ گئی ہے, اور یہ جو ہے اس کو اب ہم نے اپنی باقی زندگی کے لیے ایک اوپن اینڈڈ کویشچن کے طور پر رکھنا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر مزید تحقیق ہونی چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ واٹ ایور یور فیلڈ آف اسٹڈی آپ کوشش کر کے دیکھیے, اور اگر فیلڈ آف اسٹڈی نہیں ہے تو میں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں زیادہ مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو پیراڈائمیٹک کازل پرسکرپٹیو ازمپشنز ہوتی ہیں اس کا تعلق محض اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق اصل میں مثال کے طور پر آپ اس کمرے میں آئے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے یہ کلاس روم ہے ایک طرح کا. اس کلاس روم کا سیٹ اپ بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والے کے پیچھے کچھ کازل پرسکرپٹیو اور پیراڈائمیٹک ازمپشنز ہیں. یہ جو کلاس روم یہ ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک اور کلاس روم, اگر یہ آپ اس کو کلاس روم مانتے ہیں, مطلب دس کین بی اے کانفرنس روم ایز ویل, دس کین بی اے سیمینار روم, بٹ لیٹس سے اف یو گو ٹو یور کالج اور ادھر آپ کلاس رومز دیکھتے ہیں تو ادھر آپ کی کلاس روم کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ٹیچنگ کے بارے میں کیا پیراڈائم ہے, اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا پیراڈائم ہے, اچھا اسٹوڈنٹ کون ہوگا اس کلاس میں, یہ ساری چیزیں یو کین ایکچولی اسٹارٹ ڈسائفرنگ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طرح سے اگر ایک جگہ پہ آپ جائیں اور آپ کہیں کہ یہ ہمارا کلاس روم ہے جدھر سرکل میں کرسیاں لگی ہوئی ہوں, اور آپ یہ پوچھیں کہ اس میں ٹیچر کدھر بیٹھتا ہے, اور وہ بتائے کہ ادھر ہی انہی میں سے ایک چیئر پہ بیٹھتا ہے, تو اب یہ پورے کا پورا پیراڈائم پرسکرپشن اور کازل ازمپشنز بالکل ڈفرینٹ ہیں اس کلاس روم کی. یو گیٹ مائی آئیڈیا. آپ جو سیٹ اپ بنا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کچھ ازمپشنز ہیں. تو یہ انشاءاللہ وی ول بی ڈسکسنگ دیز ان مور ڈیٹیل. آج کا جو ٹاپک تھا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنی لرننگ میں اگر ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ٹاپک میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ انٹروڈیوس کرایا جائے کہ اس لرننگ کو کہ جو اب ہم لینے لگے ہیں, شروع کرنے لگے ہیں, چاہے وہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے یا وہ مثال کے طور پر ایک جو پچھلے دنوں میں ایک ورک شاپ شروع کرنے لگا تھا بیکاز آف مائی سرجری آئی کوڈ ناٹ ڈو اٹ, وہ تھی پازیٹیوٹی سے ریلیٹڈ, اپنے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیسے پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کی کچھ ایکسرسائزز میں سوچتا تھا کہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کی جائیں, اور اگر وہ چاہے وہ والی ہے ایٹیٹیوڈنل ورک شاپ ہے جس میں آپ ایٹیٹیوڈنل ڈفرینس پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیریکٹر, کیونکہ میرے خیال میں جتنے بھی انٹرنل آپ کی جس طرح پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی ان سائڈ آؤٹ جو ڈفرینسز جب آپ پیدا کرتے ہیں ٹرانسفارمیشنز, تو بیسیکلی آپ ایک کردار پر اثر ڈالتی ہیں. تو یہ والا ایسپیکٹ ہے جی. یہ میں نے جس طرح عرض کیا تھا معذرت کے ساتھ کہ یہ اٹس اے ویری پیورلی ایکڈیمک ٹاپک, بٹ آئی ایشور یو دیٹ ول ہیو اے ویری ویری گڈ امپیکٹ آن یور لرننگ اگر آپ اس کو فالو کریں گے. اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ ہماری ہر ٹاپک پہ اپلائی ہوتی ہے کہ جو بھی ایکسرسائزز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اگر آپ ان کو ایکسرسائز کریں گے تو فائدہ دیں گی, ورنہ نہیں دیں گی, ورنہ کل کر لیں جب اللہ تعالیٰ توفیق سے. کل تو کبھی آتی نہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ جی.